بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں؟ گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، کاروبار برباد ہو چکا ہے، کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی غیبی مدد نصیب ہو، تو آپ کے لیے یہ بڑا سنہری موقع ہے، کیونکہ ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور آج کا عمل جو آپ کے ساتھ مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب شیئر کریں گے، یہ عمل ماہ ذی الحج کے چاند کا عمل ہے۔ جب آپ ماہ ذی الحج کا چاند دیکھ کر اس مبارک عمل کو پڑھیں گے، اس وظیفے کا ورد کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی غیبی مدد آپ کو نصیب ہوگی، آپ کے گھر سے رزق کی تنگدستی ختم ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ شکریہ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے گن گن کر اور تول کر رزق نہ لیں، بلکہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جو اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا ہے اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ کہ میں اپنے مومن بندوں کو بغیر حساب کے رزق دیتا ہوں۔ اگر آپ بغیر حساب کے اللہ کی ذات عالی سے رزق لینا چاہتے ہیں تو گنا ہوا اور تلا ہوا رزق آپ کو مطلوب نہیں ہے، بے حساب اور بغیر حساب کے رزق اللہ کی ذات عالی سے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ذی الحج کا چاند دیکھ کر جو ہم آپ کو عمل بتائیں گے اس کو ضرور کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذی الحج کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ جب یہ مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے تو رزق کے حصول کے لیے جو قرآنی اعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی سال میں ایک بار ہی کیے جاتے ہیں ایسے مواقع کے اوپر۔ تو یہ موقع ہے، غنیمت ہے، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔ اس میں برکتیں، رحمتیں اور خوب دولت اللہ کی ذات عالی سے حاصل کیجئے۔ اور میرا قوی یقین ہے اور یقین کامل ہے، اگر آپ نے یہ عمل کیا، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس موقع کو قیمتی بنایا، اس میں اللہ کی ذات عالی سے مانگا، تو اللہ آپ کو سارا سال رزق دے گا، اور رزق بھی بغیر حساب کے دے گا۔ بغیر حساب کے اللہ آپ کو رزق عنایت فرمائے گا، یہ اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا ہے۔ اور ذی الحج کا مہینہ یہ تو ویسے ہی رحمتوں کی امید لے کر آتا ہے، رحمتوں کی کرن لے کے آتا ہے، اور رحمتوں کی خوشخبری لے کے آتا ہے۔ اور پھر اس کا چاند وہ تو رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت ماہ ذی الحج کی ہے، ماہ ذی الحج کے چاند کی ہے۔ اگر آپ انتہائی زیادہ پریشان ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں، در بدر آپ دکے کھا رہے ہیں، تو آپ مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں رزق کے وعدے فرمائے ہیں، اور رزق کے وعدے بھی اللہ نے مومن بندوں کے لیے فرمائے ہیں کہ اللہ اپنے مومن بندوں کو بے شمار بے حساب رزق عنایت فرماتا ہے۔ آپ کی جاب نہیں لگ رہی، آپ کے گھر میں فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، قحط سالی ہے، گھر میں بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، فتنے فساد ہیں، بالکل سکون کا ماحول نہیں ہے، اور خصوصی طور پر گھر میں رزق کی بہت زیادہ قلت ہے، بہت کمی ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے ہمیشہ گھر میں لڑائی رہتی ہے، تو آپ ذی الحج کا چاند نظر آنے پر یہ وظیفہ کریں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے، اور پھر عمل بھی عام نہیں ہے، بڑا خاص عمل ہے، بلکہ خاص الخاص عمل۔ اب وہ عمل کس چیز کا ہے؟ سورہ کوثر کا۔ سورہ کوثر کا عمل ہے جس میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے لاڈلے حبیب، جب آپ کی امت آپ کے پاس پہنچے گی، ہم آپ کو جنت میں ایک حوض عطا فرمائیں گے، اس حوض کا نام ہوگا حوض کوثر۔ اب جب جنت میں اللہ ہمارے نبی کو وہ حوض عطا فرما رہے ہیں، اس کا نام حوض کوثر ہے، میرا نبی اس حوض کوثر سے جام بھر بھر کر اپنے امتیوں کو دیں گے،
وہ اس سے سیراب ہوں گے۔ جب جنت میں ہمیں جام کوثر پلایا جائے گا، علماء کرام نے یہ تطبیق دی ہے کہ جو بندہ سورہ کوثر کا اس دنیا میں ورد کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں ہی جنت کا مزہ چکھا دے گا۔ وہ جنت کا مزہ کیا ہے؟ اللہ آپ کو بے شمار اور بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ وہ کب عطا فرمائے گا؟ جب آپ اس کو ورد زبان کریں گے، جب آپ اس کو اپنے عمل میں لائیں گے، جب آپ اس کو وظیفہ کریں گے، اللہ آپ کو بہت زیادہ رزق عنایت فرمائے گا۔ اپنے رزق کے دروازے آپ کے لیے کشادہ کر دے گا، آپ کے لیے کھول دے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ عمل کریں، آپ وظیفہ کریں، آپ اس کا ورد کریں اور بار بار تکرار کریں اس کا۔ جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہوگی اور اس سے زیادہ پھر اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر برسیں گی۔ اب آتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ وظیفہ عرض کرنے سے پہلے ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے یہ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں آپ بھی ایسا کوئی کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھ دیں۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا یہ کام آپ ضرور کیجئے۔ کام چھوٹا ہے، اجر بہت بڑا ہے، اس کو نہ بھولیے گا، اس کا بہت اجر و ثواب آپ کو ملنے والا ہے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ آپ کو ذی الحج کا چاند نظر آ چکا ہے، یا کسی نے آ کر آپ کو ذی الحج کے چاند کی خوشخبری دے دی ہے، بشارت دے دی ہے کہ بھائی چاند نظر آ چکا ہے۔ اب آپ نے وظیفہ کرنا ہے رزق میں برکت کا، فقر و فاقہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ تو دل ہی دل میں یہ خیال کر لینا ہے کہ یا اللہ اس مبارک چاند کی برکت سے میرے رزق میں اضافہ فرما دے، میرے رزق میں برکتیں ڈال دے، مجھے فقر و فاقہ سے نجات عطا فرما دے، مجھے تنگیوں سے نکال دے۔ یہ آپ نے اپنے دل ہی دل میں خیال کرنا ہے اور پھر وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ سورہ کوثر پڑھنی کتنی بار ہے؟ صرف 41 مرتبہ۔ 41 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ سورہ کوثر کیا ہے؟ میں ایک بار آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ مبارک سورت چھوٹی سی سورت ہے، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے 41 مرتبہ، پڑھ کر دل ہی دل میں اللہ کی ذات عالی سے دعا مانگنی ہے، اس سے سرگوشی کرنی ہے، اس سے مناجات کرنی ہے۔ اپنے روٹھے رب کو آپ نے منانا ہے۔ جب آپ کا رب آپ کے ساتھ مان جائے گا، پھر رزق کے مسئلے مسائل کیا ہیں یہ تو سارے کے سارے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ ہی عمل کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جب چاند نظر آیا یا آپ کو چاند کی بشارت ملی تب آپ عمل نہیں کر سکے تو ساری رات آپ کے پاس ہے، آپ رات کے کسی بھی حصے میں یہ عمل کر سکتے ہیں، اور عمل کر کے اسی طریقے کے مطابق آپ اللہ کی ذات عالی سے دعا کریں۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں، بلکہ ساری امت کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ساری امت کے رزق میں بے پناہ برکتیں اور اضافہ کر دے، ان کی مایوسیاں ختم کر دے، ان کو پر امید کر دے۔ ہم بھی اللہ کی ذات عالی سے دعا کرتے ہیں، آپ بھی کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے روزی رزق کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، مفتی صاحب نے آپ کے ساتھ ماہ ذی الحج کے چاند کا ایک بڑا ہی با کمال عمل شیئر کیا جو خاص طور پر رزق میں خیر و برکت کے لیے ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔